بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں، بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے مصائب، آدمی پر پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، جب مال غنیمت کو لوگ ہڑپ کرنا شروع کر دیں گے اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کر، اپنا مال سمجھ کر کھانا شروع کر دیں گے، اور زکوٰۃ کو ٹیکس تاوان سمجھ کر ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اطاع الرجل امرأته اقا امه، اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، اپنے دوست کو ترجیح دے گا اور اپنے والد کو دور کر دے گا، اپنی ذات سے دور کر دے گا، اور شربت الخمور، اور جب شراب عام ہو جائے گی، ظہرت القینات والمعازف، جب گانے بجانے والیاں اور ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، وظہرت الاصوات فی المساجد، اور مساجد کے اندر آواز بلند ہونا شروع ہو جائے گی، اور قوم کے بڑے اور سردار فاسق فاجر لوگ ہو جائیں گے، حکومت کمینے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور ایک آدمی کا اکرام، اکرم الشر اکرم الرجل مخافۃ الشر، ایک آدمی کی اکرام، اس کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے گی، فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، جب یہ کام ہونے لگے، یعنی مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے اور ناچ گانے والیاں عام ہونے لگے، اور امت کے پہلے لوگوں کے بارے میں بات والے لوگ برا بلا ان کو کہنا شروع کر دیں، اور لوگوں میں شراب عام ہو جائے، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے، زکوٰۃ دینا لوگ چھوڑ دیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، اور زمین میں دنسائے جانے کا انتظار کرنا، اور پتھر برسائے جانے کا انتظار کرنا، شکلوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرنا، اور ایسی تیزی کے ساتھ فتنوں کے آنے کا انتظار کرنا، آزمائشوں اور مصیبتوں کے آنے کا انتظار کرنا، جیسے تسبیح کا دانہ ہو اور اس کو تسبیح کے داغے کو توڑ دیا جائے تو دانے ٹپ 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 زمین پر گرتے ہیں، تیزی کے ساتھ گرتے ہیں، یک کے بعد دیگر گرتے ہیں۔ آخرت کے قریب، قیامت کے نزدیک جب یہ بدعمالیاں ہوں گی تو آسمان سے مصائب اور پریشانیاں نازل ہوں گی۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا کہ جس کا علاج ہو جائے گی۔ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، اور جب لوگ رشوت لینا شروع کر دیں گے، اور جب لوگ دنیا کو بہت بڑی عظمت کی چیز سمجھنا شروع کر دیں گے، جب لوگوں میں بدسلوکیاں اور نفرتیں اور عداوتیں عام ہو جائیں گی، کبھی قحط سالی مسلط ہوگی، کبھی دشمن مسلط ہوگا جو ان کا مال لے کر چلا جائے گا، کبھی ان کے دل سے دین و اسلام کی ہیبت اور عظمت نکال دی جائے گی، اور کبھی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گر جائیں گے۔ تو یہ وہ سارے اعمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر جتنے بھی فساد برپا ہوتے ہیں، جتنے بھی حالات آتے ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، اور کبھی طوفانی بارشیں، اور کبھی طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، اور کبھی زمین ہل رہی ہے، اور کبھی زلزلے آ رہے ہیں، تمام کے تمام بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر تمام لوگ نافرمانی پر آئیں گے تو عذاب بھی اجتماعی آئے گا، اگر کوئی ایک آدمی نافرمانی پر آئے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس ایک آدمی کے اوپر بھی مصائب، پریشانیاں نازل کی جائیں گی، تاکہ یہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری پر آ جائے۔
اس لیے اگر مسائل پریشانیاں آئیں تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں، کہیں میں اللہ کا کوئی حکم تو نہیں توڑ رہا۔ تو جب ہم نافرمانیوں کو دور کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے اور برکت کے معاملے ہوں گے، برکت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔